آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے عرب اور اس کے آس پاس کی حکومتوں کو بہت تیزی سے فتح کر لیا۔ رومنوں سے شام، مصر اور یروشلم فتح کیا، فارس کی مضبوط سلطنت کو شکست دی۔ اب پورا ایران اسلامی حکومت میں آ گیا۔ اسلامی حکومت عرب سے نکل کر افریقہ اور ایشیا تک پھیل گئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت بنو امیہ کے پاس آ گئی۔ بنو امیہ کے خلیفہ معاویہ بن ابو سفیان نے اپنی راجدھانی دمشق کو بنایا اور یہاں سے نئی اسلامی فتوحات کی شروعات کی۔ جب مسلمانوں نے افریقہ کے بربر قبیلوں اور بائزنطین اثر والے علاقوں پر چڑھائی کی تو موسیٰ بن نصیر نے وہاں انتظامی اور فوجی ذمہ داریاں سنبھال کر اپنی قیادت ثابت کی۔ اس کے بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان نے انہیں اتری افریقہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ موسیٰ بن نصیر مشہور امید گورنر حجاج بن یوسف کے قریبی مانے جاتے تھے۔ حجاج نے انہیں اہم عہدوں پر تعینات کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ موسیٰ بن نصیر کو سمندری جنگ اور نوسینا میں گہری دلچسپی تھی۔ انہوں نے باہری طاقت کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا، خاص طور پر بھومدھیہ ساگر اور اتری افریقہ کے علاقوں میں۔ جب عبد الملک کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک نئے خلیفہ بنے۔ انہوں نے موسیٰ بن نصیر کو اسی عہدے پر برقرار رکھا۔ موسیٰ بن نصیر نے افریقہ کو پوری طرح عرب حکومت کے قبضے میں لانے کے لیے کئی مہم چلائیں۔ انہوں نے بربر قبیلوں کو شکست دی اور بہت سے بربروں کو اسلام قبول کروایا۔ انہوں نے عرب فوج کو سمندری جنگ کے لیے تیار کیا اور ایک طاقتور نوسینا بنائی۔ انہوں نے سسلی اور دکشنی یورپ کی طرف تجارتی اور جنگی مہمیں بھیجیں۔ ان تمام اقدامات سے افریقہ میں مسلمانوں کی پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی۔ یہ ایگزیکٹلی وہی دور تھا جب ہسپانیہ میں ویسیگوت حکومت تھی اور اس کا حکمران تھا کنگ روڈرک، مگر کنگ روڈرک اپنے ہی لوگوں کی بغاوتوں اور اندرونی جھگڑوں میں الجھا ہوا تھا۔ کاؤنٹ جولین ویسیگوت حکومت میں سیوٹا کا گورنر تھا، لیکن جولین کنگ روڈرک کا مخالف تھا کیونکہ روڈرک نے اس کی بیٹی کی بے عزتی کی تھی۔ اس نے موسیٰ بن نصیر کو اسپین پہ حملے کی دعوت دی اور کہا کہ اگر مسلمان اسپین پر حملہ کریں گے تو وہ ان کی پوری مدد کرے گا۔ موسیٰ بن نصیر نے یہ موقع غنیمت جانا، مگر سیدھے حملہ کرنے کے بجائے پہلے چھوٹی ٹکڑیاں بھیج کر اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک گشتی حملہ بھیجا جسے طارق بن ملک لیڈ کر رہے تھے۔ یہ کامیاب رہا اور پھر موسیٰ نے ایک بڑا لشکر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے بہادر سپہ سالار طارق بن زیاد کو 12,000 فوج دے کر ہسپانیہ کی طرف روانہ کیا۔ طارق بن زیاد نے جبرالٹر پر لنگر ڈالا اور وہیں سے حملہ کیا۔ انہوں نے اپنی فوج کو جوش دلانے کے لیے کشتیاں جلا دیں اور کہا، ہمارے لیے اب دو ہی راستے ہیں، جیت یا شہادت۔ ادھر کنگ روڈرک نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 90,000 کی فوج تیار کی، لیکن بیٹل آف گوادلتے کی جنگ میں طارق بن زیاد نے اسے زبردست شکست دی۔ کہتے ہیں کہ روڈرک یا تو اس میں مارا گیا یا پھر وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ آج تک اتہاس میں اس بات کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن اس جنگ کے بعد مسلمانوں نے ایک کے بعد ایک کئی شہر فتح کر لیے، کورڈوبا، گرینیڈا، یہاں تک کہ ہسپانیہ کی راجدھانی ٹولیڈو کو بھی۔ مسلم حکومت جب اس خطے میں داخل ہو گئی تو اسے ایک نیا نام دیا، الاندلس۔ جب اندلس میں مسلمانوں کو لگاتار کامیابی مل رہی تھی تو موسیٰ بن نصیر خود 18,000 فوج لے کر اندلس پہنچے۔ انہوں نے بھی کئی شہر فتح کیے، سیویلا، میریڈا۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے مل کر پورے اندلس کے بڑے حصے کو فتح کر لیا، لیکن اسی سب کے بیچ یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر کو دمشق واپس بلا لیا، جس سے اندلس کی فتح کی رفتار دھیمی پڑ گئی۔ جب موسیٰ دمشق پہنچے تو ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو چکا تھا اور نیا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک بن گیا تھا۔ سلیمان کو موسیٰ سے جلن تھی، اس لیے اس نے انہیں سیاست سے ہٹا دیا اور ان پر الزامات لگا کر انہیں غریبی اور گمنامی میں دھکیل دیا۔ حالانکہ موسیٰ بن نصیر کو سیاست سے دور کر دیا گیا، لیکن ان کی کوششوں کی وجہ سے مسلمانوں نے اندلس میں ایک طاقتور حکومت قائم کر لی جو اگلے 800 سالوں تک برقرار رہی۔ اندلس پورے یورپ میں اسلامی تہذیب اور علم کا مرکز بن گیا۔ اندلس میں اسلامک سائنس، فلسفہ اور تعلیم کو زبردست فروغ ملا۔
مسلمانوں کی حکومت صرف عرب اور افریقہ تک محدود نہیں رہی بلکہ یورپ تک پھیل گئی۔ موسیٰ بن نصیر کی یہ کوششیں اسلامی تاریخ کا ایک زبردست حصہ ہیں جو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سبسکرائب